حدیث مبارکہ میں ہے نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ موت کی تمنا نہ کرے. موت کی تمنا اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اگر یہ نیک بندہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اور موقع دیں گے نیکی کے کرنے کا، اور اگر یہ برا آدمی ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے. اس لیے موت کو مانگنا نہیں چاہیے. ہاں علماء نے لکھا ہے کہ صورتحال ایسی بن جائے کہ فتنے ہوں اور ایمان جانے کا اندیشہ ہو، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی بندہ دعا مانگے کہ یا اللہ میرے ایمان کو بچا، مجھے موت دے دے، تو پھر موت مانگنی جائز ہے. یا کوئی بندہ شہادت کی تمنا دل میں رکھتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تو یہ دعا مانگنی جائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک. باقی یہ کہ موت بہت تکلیف دہ عمل ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے ہر بندے کو موت آنی ہے. اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ یا تو میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. تو نیک لوگوں کے لیے موت کا ذائقہ میٹھا اور برے لوگوں کے لیے موت کا ذائقہ کڑوا. اب موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح زندہ بکری کی کھال کھینچ دی جائے تو جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، موت کی تکلیف بندے کو ایسے ہوتی ہے. آپ ایک چھوٹی سی مثال پہ غور کریں کہ چولہے پہ کام کرتے ہوئے کئی مرتبہ عورتوں کی انگلی جل جاتی ہے، کتنی درد ہوتی ہے. وہ درد کیوں ہوئی کہ جو حصہ جلا اس میں سے روح باقی جسم میں سمٹ گئی. اگر اتنے تھوڑے سے حصے سے روح سمٹنے پر اتنی تکلیف ہے، جب پورے جسم سے روح سمٹے گی پھر تکلیف کا کیا عالم ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان قطرۃ من علام الموت وضعت علی جبال الارض کلها لذابت، اگر موت کی تکالیف میں سے ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پہ ڈال دیں تو سب جو ہے نا پگھل جائیں. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کیا موت کی تکلیف اچھی ہوتی ہے یا بری؟ دیکھیں نبی علیہ السلام کو جو سکرات کی کیفیت تھی وہ بہت زیادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز تھا اور تکلیف بہت شدید تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہائے میرے ابا پر کتنی تکلیف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، تیرے باپ کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت لوگوں کو دنیا میں رخصت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مگر میں نے کسی کی سکرات کو اتنا سخت نہیں دیکھا جتنا آپ کی سکرات کو سخت ہے. تو نبی اسلام نے جواب میں فرمایا کہ فاطمہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے دینا اور اس کے بدلے میری امت کے گناہوں کو معاف کر دینا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سکرات سخت تھے. تو نیک لوگوں پر بھی کئی مرتبہ بہت سکرات سخت ہوتے ہیں، یہ بری بات نہیں ہے. اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نرمی سے موت دے دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا کی تکلیف دینا نہیں چاہتے، اس لیے آرام سے روح کو نکال لیا جاتا ہے.
اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ایک برے بندے کو سختی سے موت دیتے ہیں، وہ سختی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے جو دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور کئی مرتبہ اس کو تکلیف نہیں دیتے اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن گناہوں کے ساتھ آئے اور میں اس کو زیادہ سزا وہاں پہ دوں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نبی شاہ نے فرمایا کہ مومن کی موت ہوتی ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ ہوتا ہے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ مومن کو بس اتنی سی تکلیف ہوتی ہے موت کی کہ جیسے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ملک الموت آتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے اور بھی فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ آ کر اس بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے، اور دوسرا شیطان کو مار کے اس سے دور بھگا دیتے ہیں تاکہ شیطان ان کے ایمان میں خلل نہ ڈال سکے۔ اب بتائیں یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ اسرائیل علیہ السلام ہی شیطان کو دور بھگا دیں۔ اب جب شیطان دور بھاگ جاتا ہے تو پھر مومن جو ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا موت کا وقت قریب ہے۔ پھر ملک الموت کے پاس ایک ریشم کا کپڑا ہوتا ہے جس میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، وہ اس خوشبو کو اس کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں۔ جیسے دنیا میں آپریشن کر رہا ہو نا کسی بندے کا تو اس کو انستھیزیا دیتے ہیں، انستھیزیا ملنے کے بعد بندے کا ہاتھ کٹ جائے، جوڑ کٹ جائے، جو مرضی ہو جائے، اس کو پتہ نہیں چلتا تکلیف کا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کا انستھیزیا، آخرت کا انستھیزیا بھیجتے ہیں، اور مومن اس کی خوشبو میں مہک رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کی روح قبض ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو۔ اور جو برا آدمی ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتے مارنے والی چیزیں لے کے آتے ہیں، ہنٹر جیسے ہوتا ہے، وہ اس بندے کے ایک ایک جوڑ کی پٹائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو کتنا برا آدمی تھا، اللہ کے حکم کو تو توڑتا رہا، اب دیکھ تیری کیسے گت بناتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کی موت اور ہوتی ہے اور برے آدمی کی موت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں کی موت عطا فرمائے، موت کے وقت ایمان سلامت رہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، گنجے سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم۔ ہمیں تو اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن ایک ایک جو سانس ہے نا وہ ہماری عمر کو گھٹا رہا ہے۔ اس لیے گھڑیال جو ہے نا وہ آواز دیتا ہے تو کسی عارف نے کہا کہ وہ کہتے ہیں گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی، تمہاری مہلت اور گھٹ گئی اور گھٹ گئی اور گھٹ گئی۔ تو اللہ نے جو مہلت زندگی میں دی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں، اس کو کہتے ہیں موت کی تیاری۔ جب موت کی تیاری کر لی تو پھر موت آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے، حقوق العباد بخشوائے، اگر کسی کا دل دکھایا زیادتی کی تو اس سے معافی مانگے، یہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی بندہ ایسے وقت میں ہو کہ کوئی دوسرا فوت ہو رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شریعت نے کہا
کہ اس بندے کے سامنے جو فوت ہونے والا ہے اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرو تاکہ اس کو اللہ سے امید لگے اور وہ حسن ظن کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اور دوسری بات کہ اس کے سامنے اونچا کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے بعد سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ سورہ یاسین شریف کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے، اس کی تلاوت سے بندے کے لیے سکرات آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی موت کتنی آسانی سے آتی ہے، ذرا ایک دو واقعات سن لیجئے۔ سری سکتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا اور آ کے پوچھنے لگا کہ کوئی اچھی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے۔ ہم نے کہا یہ کیسا سوال پوچھ رہا ہے کہ کوئی اچھی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے؟ تو قریب مسجد بنی ہوئی تھی، ہم نے مسجد کی اشارہ کر دیا، وہ گیا، اس نے جا کے وہاں پہ وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اٹھتے کہ چلو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جب گئے تو دیکھا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ حسن ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عطر کی دکان تھی۔ آپ کو پتہ ہے عطر کی دکان میں چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں عطر ہوتا ہے۔ ایک بوڑھا سا آیا اور اس نے آ کے دکان کو دیکھا، بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے بڑے غور سے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، یہ نوجوان تھے، بابا جی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ نکلے گی کیسے؟ تو انہوں نے غصے میں کہا جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری بھی نکلے گی۔ تو بوڑھے نے جب سنا تو کہنے لگا اچھا بھائی میری جان تو ایسے نکلے گی۔ وہیں لیٹ گیا فرش کے اوپر اور کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا۔ یہ واقعہ بنا ان کی توبہ کا، وہ پھر توبہ کر کے بڑے اولیاء میں سے بنے اور انہوں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب بھی انہوں نے لکھی۔ تو جنہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے ان کے لیے موت ایسے آسان ہو جاتی ہے۔ ابھی آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے بڑھتے جائیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔
پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا عمل چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، دست بکار دل بیار۔ اور پانچواں عمل مراقبہ، وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے من میں، اپنے دل میں۔ کیسے کریں؟ تضرعا وخیفہ ودون الجہر من القول، یہ مراقبہ ہی ہے۔ ہمیں ان معاملات کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے آج پیغامات بھیجے ہیں۔ ایک دو صاحب ابھی میرے تھے، وہ بیمار ہیں، انہوں نے اپنی شفا کے لیے بھی دعا کے لیے کہا ہے، تو سب بیماروں کے شفا کے لیے دعا کیجیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اس عاجز کی طرف سے کسی بندے کا دل دکھا ہو تو میری گزارش ہے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ سنتے پڑھ لیجیے۔